السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ان دنوں قطر میں فیفا ورلڈ کپ جاری ہے اور قطر کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ تک پہنچ چکی ہے۔ قطر جو پچھلے 4 دہائی پہلے نہایت مفلس اور افلاس کا شکار تھا، وہاں کی بود و باش رہنے کے قابل نہیں تھی، آج دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال میچ فیفا ورلڈ کپ کرا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ حیرت ہوگی جان کر کہ فیفا ورلڈ کپ کرانے کے لیے محض 12 سال میں اس نے 218 218 نہیں بلکہ 220 ملین ڈالر خرچ کیے ہیں۔ اس سے پہلے جو رشیا میں جو فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا، اس نے صرف 18 ملین ڈالر خرچ کر کے یہ فٹ بال میچ جو فیفا ورلڈ کپ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کرایا تھا، لیکن 220 ملین ڈالر قطر نے اکیلے خرچ کیے ہیں۔ اس کے لیے بہت بڑا انفراسٹرکچر بنایا ہے، ہوائی جہاز، میٹرو، ایئرپورٹس، ہوٹلز، اسٹیڈیمز، سڑک اور بھی اس طرح کی انفراسٹرکچر نے پورے قطر کو چکا چوند کر دیا ہے۔ دوستو، قطر اتنا امیر کیوں ہے؟ قطر آج کی تاریخ میں دنیا کا سب سے زیادہ امیر ملک بن چکا ہے۔ آخر جو 4 دہائی پہلے جو ملک کھانے کے لیے ترس رہا ہو، جو ملک بود و باش جہاں رہنا مشکل ہو، وہ آج آخر اتنا امیر کیوں ہے؟ اس وقت قطر دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے، بہت چھوٹا سا ملک جس کا رقبہ صرف 10,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس نے جب 1971 میں آزادی حاصل کی تو یہ انتہائی غریب ملک تھا، بس ایک گرم صحرا۔ اس وقت اس کا جی ڈی پی فیکس فرانس سے 3 گنا ہے، یعنی فرانس سے بھی اس کا جی ڈی پی آج 3 گنا ہے۔ قطر کی یہ سرمایہ کاری اور جدید جائیداد پوری دنیا میں ہے۔ اس کا دارالحکومت دوحہ اونچی عمارات، بڑی گاڑیوں اور پرتعیش مالز کا سمندر ہے۔ مشرق وسطیٰ، جسے ویگاس یا موناکو کہا جاتا ہے، صرف چند دہائیوں پہلے کی اس پسماندہ آبادی میں رہن سہن اب اس قدر پرتعیش ہے کہ دوحہ کے جنوب میں قطر کے امیر کی طرف سے تحفہ دی گئی زمین پر بنایا جانے والا کیتھولک چرچ 2 کروڑ ڈالر کی لاگت سے تعمیر ہوا ہے۔ 40 کی دہائی میں یہاں پر فوسل فیول کے ذخائر دریافت ہو گئے تھے اور 60 کی دہائی میں اس کو نکالنا بھی شروع کر دیا گیا تھا، لیکن قطر میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی۔ 70 کی دہائی میں شیل نے اس ملک میں سب سے بڑا خزانہ دریافت کیا۔ یہ شمالی فیلڈ تھا جو دنیا میں گیس کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، لیکن یہ گیس زیادہ منافع بخش نہ تھی۔ گیس صرف پائپ کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی جا سکتی تھی۔ قطر کے ہمسایوں کو یہ چاہیے نہیں تھی، اور جہاں ضرورت تھی وہ اس سے بہت دور تھے، یہاں تک کہ شیل بھی ذخیرے کو بھول گیا۔ قطر میں روایتی بادشاہت تھی۔ الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے اپنے والد کا تختہ 1996 میں پلٹ دیا۔ ان کی بیوی موزہ بنت ناصر سعودی حکومت مخالف تحریک المہندہ کے سربراہ کی بیٹی اور ایک سوشیولوجسٹ خاتون تھی۔ ان دونوں کے قطر کے مستقبل کے بارے میں کچھ الگ الگ خیالات تھے۔ ملک میں ہونے والی سوشل تبدیلیاں امارات دبئی کی طرز پر بہت جلد آئیں۔ حمد کے خیال میں شمالی فیلڈ قطر کا مستقبل تھا۔ امیر قطر نے ایک بڑی غیر معمولی ٹیکنالوجی میں بڑی ہی خطیر سرمایہ کاری کی، گیس کو مائع یعنی گیس کو لکوڈ بنانے کی ٹیکنالوجی، تاکہ گیس کو تیل کی طرح بحری جہازوں پر لادا جا سکے۔ اس کے لیے گیس کا درجہ حرارت -161 تک کرنا تھا۔ اس کی گئی سرمایہ کاری کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی بنی جس کی وجہ سے قطر دنیا میں LNG برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ چین، انڈیا، کوریا،
جاپان کی 3/4 گیس اب قطر سے آتی ہے۔ قطر نے اپنے ملک میں اس کو نکالنے کے طریقے پر اتنی سرمایہ کاری کی ہے کہ یہ سارا پروسیس اس کو بہت سستا پڑتا ہے، امریکہ میں نکلنے والی گیس سے 1/4 قیمت کا۔ اس کے امیر ہونے کی وجہ یہ ہے، لیکن اس ملک کی کہانی صرف یہ نہیں۔ ملک کو اس طرح ملنے والی دولت اکثر ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس مساوات کی دوسری سائیڈ یہ ہے کہ اس کو خرچ کیسے کیا جائے۔ قطر اپنی دولت سے خود اپنے ملک میں اور بیرون ملک سرمایہ کاری کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی اتھارٹی بنائی، ایک کمیشن بنائی۔ لندن شہر کا ایک حصہ اب اس کے پاس ہے۔ ہوٹل، آفس، اپارٹمنٹ۔ امریکہ میں چوتھا بڑا سرمایہ کار قطر ہے۔ صرف مین ہیٹن میں ان کی $5 ارب کی سرمایہ کاری ہے۔ کئی بڑی ملٹی نیشنلز میں کمپنیوں میں ان کا اب بڑا شیئر ہے۔ فوکس ویگن، پورشے، بارکلے بینک، شیل، ٹیفینی جیسی کمپنیوں میں قطر بڑا شیئر ہولڈر ہے۔ روس کی تیل کی کمپنی روس نیفٹ اور فرینچ ٹیلی کام میں بھی ان کا شیئر ہے۔ 2006 میں $10 ارب سے شروع ہونے والی سرمایہ کاری اب $3.5 خرب کے قریب ہے۔ اپنے ملک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری سڑکوں، ہوائی اڈوں، ریسرچ سینٹرز، فائنینشیل سینٹرز پر کر رہا، لیکن کیوں؟ تاکہ اگر گیس اور تیل کی آمدنی کم ہو تو فرق نہ پڑے، لیکن ابھی گیس کا ختم ہونے میں بہت دور ہے۔ تیل کی ڈیمانڈ تو شاید اگلے 15 سے 20 سال میں کم ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن گیس کی اتنی جلدی نہیں۔ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے ذہن میں ایک اور چیز بھی تھی۔ دنیا میں اثر و رسوخ اس سے پہلے قطر کا کنٹرول بنیادی طور پر سعودی عرب کے ہاتھ میں تھا، اور امیر قطر کے سامنے کویت کی مثال بھی تھی۔ دنیا میں اپنی شناخت کے بغیر یہ مکمل طور پر خود مختار نہیں ہو سکتا تھا۔ آزادی کے لیے بندوق چاہیے تو قطر نے 2003 میں یہ امریکہ سے لے لی۔ $1 ارب ان کی فوجوں کے اڈے تعمیر کرنے پر خرچ کیے۔ دوحہ سے 20 میل دور اس بیس پر 11,000 فوجی موجود ہیں۔ امیر قطر کے بقول ایک مشکل خطے میں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ خریدی گئی انشورنس ہے۔ اور ہاں، الجزیرہ دنیا کے اکثر ممالک میں پابندی کا شکار ہے، مگر سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ اس چینل پر نہ صرف عرب کے تقریباً ہر ملک میں پابندی ہے، بلکہ انڈیا اور اسرائیل میں بھی۔ امریکہ بھی اس کا اثر کم کرنے کے لیے چینل بنانے کی ناکام کوشش کر چکا ہے۔ تمام پابندیوں کے باوجود یہ مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل ہے۔ قطر کے بڑھتے اثر اور عربی زبان میں خطے کی خبریں دینے کی وجہ سے مصر، سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے دوسرے ملکوں کو ملا کر قطر پر دہشت گردی کی معاونت کا الزام لگاتے ہوئے جون 2017 میں پابندیاں لگا دی۔ 18 ممالک نے نہ صرف تجارتی اور سفارتی تعلقات توڑ لیے، بلکہ اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ ان میں وہ ملک بھی شامل تھے جہاں قطر کا روز کی خوراک ان ملکوں پر منحصر تھا۔ قطر کی خریدی گئی انشورنس پالیسی کی وجہ سے فوج کشی تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن کسی ملک کے خلاف اس سے زیادہ سخت ایکشن اور نہیں لیا جا سکتا تھا۔ الجزیرہ کو بند کرنا سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا اس پر کہنا تھا کہ عرب دنیا میں پڑنے والی اس پھوٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جان الجزیرہ سے چھوٹ جائے گی۔ قطر کو اپنی اوقات یاد کروانے اور ان کا اثر و رسوخ کم کرنے کی کوشش کے لیے کی جانے والی یہ پابندیاں مکمل طور پر ناکام رہی۔ قطر نے ان پابندیوں کی وجہ سے ترکی، ایران اور مغربی دنیا سے بہتر تعلقات بنا لیے۔ قطر آئیڈیل ملک نہیں، اس کے اپنے کئی مسائل ہیں، خاص طور پر یہ کہ سب کچھ حکومت اور ایک شخص کے کنٹرول میں ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پرائیویٹ سیکٹر کا ترقی میں بڑا عمل دخل ہے، لیکن قطر میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن چند چیزیں ٹھیک کر کے قطر نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور مشرق وسطیٰ کے چھوٹے سے ناقابل ذکر کونے میں آزادانہ شناخت بنا لی، جو باقی سب ملک مل کر بھی نہ کر پائے۔ اپنے اوپر
لگائی گئی تمام تر پابندیوں کے باوجود قطر آج بھی دنیا کا سب سے امیر ملک ہے، اور آج فیفا جیسا انٹرنیشنل ورلڈ کپ کی میزبانی اپنے ملک میں کر رہا ہے، اور اس کر و فر کے ساتھ کہ اس پر اسلامی آثار، اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب و ثقافت کو ہر جگہ پورے زندہ طور پر اس نے باقی رکھ کر کے یہ سارا کام کیا ہے۔